أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 10 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. وَلَقَدْ اور یقینا البتہ یقینا اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے وبعثنا اور مقرر کیے اس نے منہم ان میں 12 نقیبہ 12 نقیب وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم بس اگر تم اقم الصلاۃ قائم کرو گے نماز اگر تم نے قائم کی نماز وآتیتم الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ وآمنتم برسلی اور ایمان لائے میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور تم نے مدد کی ان کی وأقرضتم اللہ قرضا حسنا اور تم نے دیا قرض حسنا اللہ کو لو کفرن تو ضرور بضرور میں دور کر دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں ولا ادخلنکم اور ضرور بضرور میں دور کر دوں اور میں تمہیں داخل کروں گا تمہیں جنات باغات میں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں فمن کفر جس نے کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد پس یقیناً ضل سواء السبیل تو اس سے سواء السبیل گم ہو گئی اس کو ہم تفصیل دیکھیں گے بعد میں فبما نقضہم بس ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاقہم ان کے میثاق کو یعنی پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم ہم نے لعنت کر دی ان پر وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں کو قاسیہ سخت یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں کلمہ کو بات کو عن مواضعہ اس کی اپنی اصل وَنَسُو اور انہوں نے بلا دیا ہے بھول گئے حظًا ایک حصہ مما اس میں سے جو ذکر بھی جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی جن کی نصیحت کی گئی تھی ولا تزالو اور ہمیشہ لا تزالو ہمیشہ تطلعو آپ اطلاع پاتے رہیں گے علی اس پر خیانت پر منہم ان میں سے الا قلیلا مگر بہت تھوڑے منہم ان میں سے فاعف عنہم پس درگزر کیجیے ان سے وصفح اور ان کی اصلاح کیجیے ان اللہ یحب المحسنین اور اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ یحب الپسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو یا نیکوکاروں کو
ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے انہوں نے کہا کہ انا نصارا، کہ ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے عہد لیا ان سے پکا عہد، ونسوا، بس انہوں نے بلا دیا، حظا مما ذکر بھی، ایک حصہ اس میں سے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا، پھر ہم نے ڈال دیا، یا ان میں ڈال دیا ان میں، بینہم، ان کے درمیان، عداوت والبغض، اور بغض، الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک، فسوف، اور ان قریب، ینبئہم اللہ، انہیں خبر کرے گا اللہ، یعنی ان کی خبر، اس کو خبر دے گا اللہ، بما کانوا یصنعون، اس کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو یہ اللہ تبارک، جس طرح ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے، یعنی ہم سے کہہ دیا، تو اسی طرح ان سے بھی، بنی اسرائیل سے بھی، اور ان سے بھی جو آ رہے ہیں آگے، یعنی عیسائی، ان سے بھی عہد لیا کہ اس نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہہ دیا۔ یہاں سے تقریر شروع، اس کے دو اصل مقصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اس روش سے چلنے سے روکا جائے جس پہ چل کے یہ لوگ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ کیا، ان کو کیا بتایا گیا تھا اور کیا کیا، ان پیش لوگ جو چل رہے تھے، اہل کتاب چل رہے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم سے عہد لیا گیا، اسی طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل سے بھی اور مسیح اسلام کی امت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ تو اس لیے ان سے ان کو اس سے آتا ہے کہ جس طرح جو حرکتیں انہوں نے کی اور وہ تباہ ہو گئی، اس طرح اس میں اب کم سے کم تم لوگ مبتلا نہ ہو۔ دوسرا مقصد یہ کہ یہود نصارہ کو غلطیوں پر متنبہ کیے جائے کہ جی وہ دین حق کی طرف ان کو دعوت دی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تدفید اللہ تعالیٰ کا لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے، اللہ نے عہد لیا میثاق بنی اسرائیل سے، میثاق جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہتے ہیں پختہ عہد کو، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَتَ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ان میں مقرر کیے 12 نقیب، 12 یعنی کہ 12 ان کے قبیلے تھے، جیسے نے پڑھا نا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک پتھر پر اپنا عصا مارو تو پھر اسے 12، وہ 12 چشمے پور، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے کو پہچانا، تو 12 قبیلے تھے، تو انہوں نے اس پر 12 نقیب مقرر کر دی۔ نقیب کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو ان کی نگرانی کرنے کے لیے 12 نقیب، نقیب ایسے عربی میں فوج میں جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو بھی نقیب ہی کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو نگرانی کرے، کہ لوگوں کے، ان کی نگرانی کرے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، ان کے اخلاق کی، ان کی نگرانی اس مقرر کر دیے 12 قبیلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب ادھر گئے مدینہ منورہ، تو جب 3 کام جو ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے یہود کے جو وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ ان کے 12 قبیلوں میں، اس میں سے بھی اوس اور خزرج میں سے 12 نقیب مقرر کیے، جس میں سے 9 جو تھے وہ خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے، یعنی نقیب یا کہتے ہیں ان کو سردار بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ نقیب کا استعمال کیا، تو وہ مقرر کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ان کو کہے گا کہ تم یہ کام کرو گے، آگے تم پختہ عہد کے اگر تم پابندی کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا اور بتایا کہ کیا کیا کہ تم نے کیا کیا چیزیں لی ہیں، آپ سے اللہ نے بتا دیا، اللہ اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو، اگر تم نے قائم کی نماز، سب سے پہلے نماز، آتیتم الزکوٰۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کرتے رہی، آمنتم برسولی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور تم نے ان مدد کرتے رہے، یعنی ان کو نماز قائم کرنا ضروری ہے، یہ ان کے شرائط تھیں کہ ان چیزوں پہ قائم رہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے،
اور میرے بعد یہ میرے رسول آتے رہیں گے. بنی اسرائیل میں تو بہت سے رسول آئے، یعنی 600 سال تک تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام تک 600 سال میں لگاتار رسول آتے رہے، متواتر رسول آئے. اس کے بعد یہ 500 سال کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث تک یہ وقفہ ہے. باقی وہ اتنے رسول آئے کہ سب کا آگے ان کی تو مدد کرتے رہو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیتے رہو گے اللہ کو قرض حسنا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو گے. دین کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ وہ مال بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے قرض قرار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرض مجھے قرض دو، اور پھر وہ اس کو بڑھا چڑھا کے، اس کو بھی اللہ کی شان اس کو بڑھا چڑھا کے پھر وہ دیتا ہے. اور قرض حسنا، حسنا کی شرط لگا دی. حسنا کیا ہے؟ یعنی جائز، آپ کے حلال کی کمائی سے، جائز ذرائع سے کمائی دولت خرچ کی جائے، اور پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ کی جائے، اور پھر اس میں خلوص اور اس نے نیت بھی ہو. یہ تین چیزیں شامل ہو، پھر وہ قرض حسنہ ہے. یعنی جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھ رہا ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حلال کی کمائی سے دیا جائے، خلوص سے نیت سے دیا جائے، اور انہی چیزوں پہ خرچ کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان چیزوں پہ خرچ کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا کروں لوگ کفرن عنکم سیئاتکم، میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کام کرے گا تو پھر برائیوں سے دور کر دے گا. برائیوں سے دور یا برائیوں کو ظاہر کرنے کے پھر اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو ہے کہ اس طرح جب انسان رائے راست پہ آ جائے گا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ عمل کرے گا، اسی صحیح طریقے پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انسان کا خود اس کا نفس بہت سی برائیوں سے دور ہو جائے گا. اس کے وہ نیکی میں لگا رہے گا تو برائیوں سے وہ درد اس کا دور ہی رہے گا. اس پہ طرز زندگی ساری بہت سی برائیوں سے پاک ہو جائے گا. دوسرے کہ اس کے باوجود بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کوئی اس کو اور نیکی کرتا ہے تو اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کو حساب کتاب میں رکھیں گے، ان کو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، اس کو معاف کر دیں گے. جب اس نے صحیح راہ اختیار کر لی، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے بتائے ہوئے اصولوں پہ وہ چلتا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ بھی دور کر دیں گے. تو یہ ہے کہ پھر اس کو اور پھر کیا کریں گے، وادخل اودخلنکم، اور ضرور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو اللہ تبارک اتنے ہیں اس پہ، یعنی اگر یہ چیزیں کرنے پہ جو چیزیں یہ ہمارے لیے بھی یہی ہیں. بنی اسرائیل کو جو یہی ہے، ہم ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اگر یہ کام ہم بھی کرتے رہے، صلاح قائم کریں، مگر ہم بھی ان سب چیزوں سے جب آگے آئے گا جو انہوں نے نہیں کیے، ہم بھی ان سے سب سے بھاگ گئے، ہم بھی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اسی لیے پھر ہمارا حال بھی وہی ہے جو ہو رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کرو گے تو پھر اللہ کا ہی وعدہ ہے، جنات ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اگر پھر جس نے یہ کام کیا جس سے اسے انکار کر دیا، اس کے بعد بھی اسے انکار کر دیا، ناشکری کی، بعد ذالک ان چیزوں کے، منکم فقد ضل سواء السبیل، تو پھر وہ اپنے اس راستے کو کھو گیا، اس نے اس راستے کو کھو دیا جو سواء السبیل ہے، اس راستے سے کھو دیا اس نے، اس راستے سے ہٹ گیا، گم ہو گئے، پھر وہ تباہ ہو گیا، پھر برباد ہو گیا. تو سوا سبیل کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. ویسے اس کو لفظی معنی سمجھنے ویسے تو یہ وہی ہے جو صراط مستقیم ہے، مگر یہ صراط جہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہ بھی صراط مستقیم ہی. تو اس کے سامنے کے لیے تھوڑی سی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان خود اپنی ذات میں وہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سی قیمتیں رکھی، بہت سی چیزیں رکھی ہیں، بے شمار قوتیں رکھتی ہیں، قابلیتیں رکھتی ہیں، مختلف ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات ہیں، اس کے بھی رجحانات ہیں. پھر ایک نفس ہے اور جسم اس کے مختلف اس کی ان کے مطالبے ہیں. دوسرا اللہ نے اس کے اندر روح بھی رکھی ہے، روح اور طبیعت اس کے مختلف تقاضے ہیں. پھر جب افراد ملتے ہیں تو پھر ایک اجتماع جو معاشرہ بنتا ہے ان کے پھر الگ سے ہی مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی پھر الگ پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان اپنی کمزوری، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، اس کمزوری کے پورے عرصہ جتنی زندگی اس کی ہوتی ہے بے وقت ایک متوازن وہ کوئی نظام قائم نظر ڈال نہیں سکتا کہ اپنی زندگی جس طرح گزارے. اسی بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی راستہ بنا بھی نہیں سکتا، اگر وہ چاہے تو بھی نہیں بنا سکتا کہ جس میں اس کے ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو جائے،
اس کی تمام خواہشات کا ٹھیک ٹھیک ادراک ہو جائے، حق ادا ہو جائے، سارے جذبات اور رجحانات کا توازن قائم ہو جائے، اور سارے اس کے بیرونی اور اندرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اجتماعی زندگی کے مسائل، ان کے اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے اور اس کا کوئی سب کا ایک ہموار و متاثر حل نکل آئے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا شاعر بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنا رہنما خود ہی بننے کی کوشش کرتا ہے، تو حقیقت میں لازمات ہے کہ اس کے درمیان اس کے تو اللہ تبارک نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اس کی ضروریات کچھ اور ہیں، جسم کی ضروریات کچھ اور ہیں، اس کے نفس کی ضروریات کچھ اور ہیں، ان سے پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بے انصافی کرے، ایک کی طرف کھینچے گا تو دوسری طرف بے انصافی ہو جائے گی۔ ایک کو زبردستی نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر نظام زندگی اس کا بگڑ جائے گا، نظام زندگی اس کا خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کی زندگی ایک انتہا کی ٹیڑھی 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 چلنے لگ جائے گی۔ اور اسی طرح ایک کو چھوڑے گا، ایک زندگی ایک کو نصیب چین نہیں ہوگا، دوسرا پکڑے گا، وہ بھی ٹیڑھ پہ جا کے ختم، اس طرح پھر وہ ٹیڑھی راہوں پہ اس کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ان ساری ٹیڑھی اور غلط راہوں تک درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل اس کے وسط میں ہو، جو سیدھی راہ، ایک سیدھا، جیسا ہم نے پڑھا شروع میں صراط مستقیم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک سیدھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور پھر میں ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ نے فرمایا یہ سیدھی راہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ جو سیدھی راہ اس کے بیچ میں واقع ہے، جو انسان کی تمام قوتوں، اس کے خواہشات کے ساتھ، جذبات اس کے ساتھ، روح جسم تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ، زندگی کے مسائل کے ساتھ پورا صاف کرے، تو اس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کسی پہلو کی بیجا رعایت، نہ کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی ہو، یہ انسان کی صحیح زندگی کی کامیابی اور بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو، مگر اس کے بار بار اگر ٹیڑھے راستے رہے تو بغاوت ہوگی، تو پھر وہ اسی وجہ سے وہ سیدھے راہ کی تلاش میں رہتا ہوتا ہے۔ تو انسان خود اشارہ معلوم کرنے پر اپنے اشاروں کو صرف قادر ہے نہیں، اس کے مطالبات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مختلف چیزیں رکھی ہیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ممکن ہے نہیں کہ وہ اس کو خود پر قادر ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اس کی رہنمائی کر سکتی کہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اسی طرح اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کرے۔ اسی راہ راست کو سواء السبیل یا صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اشارہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ زندگی سے آخرت سے لے کے قیامت تک، یعنی آخرت کے سے دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھی میڑھی راستے جو ہم نے دیکھے، کتنے راستے، کوئی راستہ بتا رہا تھا، کوئی راستہ بتا رہا، کوئی راستہ، یہ راستہ سیدھا، یہ سب ٹیڑھے راستوں درمیان سیدھی گزرتی چلی جاتی۔ اب اس پر جو چلا وہ یہاں پر راستوں بھی ہے اور آخرت میں کامیاب اور بامراد ہے، وہی جنت میں جائے گا۔ اور جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، جس نے اس راہ کو گم کر دیا، جیسا ہم نے پڑھا اللہ سوا سبیل، جس نے اسے گم کر دیا، وہ یہاں بھی غلط ہے، غلط رو اور غلط کار ہے، اور آخرت میں لا محالہ اسے دوزخ میں، جہنم میں ہی جانا ہے، کیونکہ زندگی کے جتنے ٹیڑھے راستے ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ کوئی راستہ نہیں، اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا، لوگ کہتے ہیں نا ہر راستہ، یہ بھی وہیں جاؤ، وہیں کوئی نہیں جاتا، سارے ٹیڑھے راستے جہنم میں جائیں گے، ایک ہی راستہ ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گا، اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم، یہ سواء السبیل۔ مگر جس نے اس کو گم کر دیا وہ پھر مارا گیا۔ تو اس راستے پہ چلنے کی کوشش، اور یہ راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں روزانہ کتنی مرتبہ، ہر نماز میں اہدنا المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم کی ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہی ہے، جس نے اس پہ جس پہ چل دیا وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کی ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کی اس وجہ سے، نقضہم ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم ان کے میثاق کو، لعنہم ہم نے لعنت کر دی ان پر۔ اللہ ناراض کرنے کا ان کا نے اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پھر رحمت سے دور کر دیں تو پھر وہ تو ویسے ہی تباہ ہو گیا۔ اور پھر اب کیا اللہ پھر کہتا اللہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اور کیا کیا انہوں نے، اب ان کی بنی اسرائیل نے اب جو اسحاق کے ساتھ کیا کیا،
اپنے مضبوط اللہ نے مثال کی، بالکل کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی پرواہ نہیں کی. قیام الصلاۃ کا حکم دیا تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. زکوٰۃ ادا کرو، اس میں غفلت برتی، زکوٰۃ کی بجائے بخل پہ آ گئے. سب سے زیادہ بخل پڑا ہے کہ یہودیوں نے سب سے زیادہ بخل کرتے ہی وہ قرض حسنہ دینے کے بجائے سود خوری پہ لگا دیا اور حرام خوری پہ لگا دیا. اس پہ سود قرض حسنہ بھی کوئی اللہ کی راہ میں دینے کو کے مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار، انہوں نے تو ان کی مخالفت کی. ہم نے کتنے پڑھیں کہ کتنی مخالفت کی، بلکہ انہوں نے تو انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا. کتنے انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے. اسی وجہ سے اس عہد کی کوئی شک انہوں نے چھوڑی نہیں جس پہ انہوں نے نہ کیا، کہ کسی ایک پہ بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اسی لیے پھر ہمیں بھی ابھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. ہمارا بھی یہ سارا یہی کام ہے. نماز ہم نے چھوڑ دی، زکوٰۃ ہم نے کوئی ادا نہیں کرتے، اور رسولوں کو ایمان تو ہے مگر رسول کو ہمارا ایمان قولی ہے، عملی نہیں ہے. عملی جب تک نہیں ہو، جب تک ہر رسول کی ہر بات نہ مانی جائے. ہر رسول کی ہر بات، رسول کی ہر بات بے چون و چلا ہوا آپ نے تسلیم کرنی ہے. اور پھر یہ تو خیر ہم پہ لاگو نہیں ہوتی. اور پھر اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دیتے ضرور ہیں، مگر ہمارے یہاں دکھاوا بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر ہمارے جو آج کل ہم یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں جو کما رہا ہوں، میری کمائی جو ہے وہ حلال کی حرام کی ہے. رزق حلال حسنہ، رزق حلال سے ہے. رزق حلال جس نے کمایا اپنے رزق اس میں سے قرض حسنہ اللہ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا وہی قبول ہوگا. تو پھر اللہ تبارک کرتا ہے کہ اگر اس طرح کام کرو تو ہمیں بھی وہی دے گا، کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے میثاق ہے. ہمیں بھی ہماری برائیاں دور کر دے گا اور ہمیں جنات میں داخل کرے گا، جن میں نہریں بہتی ہوں. تو ہم نے بھی اگر یہ کام اگر ہم بھی کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے، کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی دنیا میں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہم سب بلکہ ہم بیکاری بن گئے، بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. انہیں کیا کہ ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنے رحمت دوری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. وجعلنا قلوبهم قاسر، ان کے دلوں کو اللہ نے سخت جانے پڑا نا. سورہ بقرہ میں نے پڑھا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اشد قسوة، کہ وہ جب ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، کہ پتھروں تک ایسے جن سے کوئی چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، پانی بہ آتا ہے یا کوئی پتھر گری پڑتا ہے. اور انسانوں کے دل تو اللہ نے تو سخت کر دی کہ دل پسیجتے ہی نہیں ہے، وہ تو نرم ہوتے ہی نہیں. اور پھر ان کا ذریعہ کیا، جو اللہ نے لعنت کر دیا، نعمت سے دور کر دی، پھر یہ حرکتیں وہ کرنے لگے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنے کلام یعنی ان کے کلام اللہ ان کی کتاب تھی اس میں سے بھی اپنی طرف سے تحریف کر دینا، اپنی جگہ سے ان کو جو بدل دینا. قتل کا یا زانی کا، چوروں کا، انہوں نے اپنے طرف سے ان کے مٹا دیتے، اس پہ جگہ پہ رکھتے ہیں ان کے دیے، ان کا اپنے طرف سے ہی بنا دیا. احکامات اللہ کے احکامات ان کو بدل دیا اور اپنی طرف سے بنا دیا. ہمارے یہاں بھی آج کل تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ جو نا کلام اللہ کو مطالب کا مطلب اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کا، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق وہ مطلب نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. یعنی جو احکامات جو دیے گئے ان کی جو نصیحت کی گئی اس کو انہوں نے بھلا دیا، کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے کہ اللہ تبارک ہم نے کیا کیا، اپنی مرضی انہوں نے چلائی. تو ولا تزالوا، تو یہ مرضی والا چلانے والا کام تو ہمارے یہاں شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ سے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمن پر غلبہ پائے گا. یعنی ہمارے یہاں لوگ ہوں گے جو تحریف بھی کریں گے، الٹے سیدھے راستے بھی بتائیں گے، مگر ایک گروہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال سے جا لڑے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور وہ سارے مسلمان ایک غلط روش پہ چل پڑے. ایک جماعت ضرور ان میں سے ایسی ہوگی جو صحیح راستے پہ ہوگی اور وہ صحیح توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے مطلب اس پہ قائم رہے گی. پھر آگے فرمایا ولا تزول تطلع علی خائنۃ منهم، اور آپ لا تزالو کے جو دونوں لفظ مجاز کرتے ہمیشہ ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانت سے، منهم ان میں سے یعنی یہودیوں کی خیانت سے.
دن تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو آپ نے پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جتنے ان کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے ان سے معاہدہ کیا دفاع کے لیے، مشترکہ دفاع مدینہ کے لیے مشترکہ دفاع کے معاہدے کیے، اور کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ لیکن بعد میں ہر قبیلے نے ایران میں ہر کسی نے غداری کی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے مسلسل خیانتوں کی اطلاعات آپ کو ملتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، ان کی خیانتیں وہ کریں گے، آپ ان کی طرف سے ہوشیار رہیں، ان کے سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے پہلے سے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ ان کی طرف سے خیانت ہوتی رہتی تھی، وہ اپنے معاہدے میں جو بھی ہوتے تھے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہتے تھے، مگر ان میں سے الا قلیل منہم، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو کہ یہ کام نہیں کریں گے، اس طرح بہت تھوڑے سے یہودیوں میں سے علماء میں سے ایمان بھی لے آئے۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاعف عنہم واصفح، اس وقت آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کی اصلاح کیجئے، ابھی فی الحال ان کو کچھ نہیں کہنا، جب وقت آئے گا اور بعد میں وقت آیا بھی تو ان کو پھر وہاں سے نکال بھی دیا گیا، مدینہ سے مدینہ بدر کر دیا گیا، اور جنہوں نے حرکتیں کی تھیں، بدماشیاں کی تھیں، ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ انا نصارا، ہم نصارا ہیں، یعنی کہ یہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا، ان سے بھی ہم نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، ہر قوم سے عہد لیا کہ میرے تو یہ کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے سب سے عہد لیا ہوا ہے۔ اخذنا میثاقهم ونسوا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا اس کے حصے کو جس کی نصیحت کی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، پھر ہم نے بھڑکا دی یا ان میں ڈال دی ان کے درمیان عداوت، بغضاء، عداوت اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تو یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جس طرح یہودی عیسائیوں میں تو آپس میں بہت لڑائی رہی ہے، بہت لڑائیاں رہی ہیں، پورے 1900 سال تک یہ آپس میں لڑتے رہے، کیونکہ نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اس یہودی جو ہیں وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نبی مانتے ہیں، بلکہ ان کو تو بہت الٹے الزامات لگاتے ہیں ان کو، بلکہ رسولی ان کی طرف سے تو قتل بھی سازش کر کے گیا، ان کو رسول پہ بھی چڑھا دیا گیا، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا کچھ تو اللہ ہی مانتے ہیں، تو ان کے دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے ان کی سوچ میں، اس لیے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ وقتی طور پہ ٹھیک ہے آج کل ہمارے خلاف ہے کچھ، اب سارا بس بھول بھی اپنے مذہبوں کو، ورنہ یہ ہے ان کے آپس میں 1900 سال تک جنگ ہوتی ہی رہی، اور اگر ان کے یہ صرف یہ ان کے لیے ہے کہ عیسائیوں کے فرقوں کے درمیان ہے تو یہ بھی آپس میں بہت لڑتے رہے، اور ابھی بھی پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ان کے تو بہت بڑی جنگ ابھی بھی چلتی رہتی ہے، آئرلینڈ میں جیسے ہوتی رہتی، یہ ان کے لیے قیامت تک ان کے یہاں یہی چلتا رہے گا۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب انہیں اللہ خبر دے، اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، کیا حرکتیں تم کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو انہیں خبر دے گا جو وہ کرتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں بھی، ہمارے لیے بنی اسرائیل کے یہ واقعات جتنے بھی ہمیں اسی لیے بتائے گئے کہ ہم وہ حرکات یہ نہ کریں جو انہوں نے کی، جو انہوں نے غلط کام کیا ہم ان سے بچے رہیں، اور اللہ نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تعلیم دی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور جہنم سے بچیں، اور جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے جنت کا، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کا کوشش کریں، حق تو کسی کا نہیں مگر کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے انشاءاللہ سب کو، ہم مسلمانوں کو جو توحید پہ رہتے شرک نہیں کیا، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔